وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا
هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن سبب تحفه بيد الله وتحفه بأيديكم فتمسكوا فإنكم لن تهلكوا أو لن تحلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین رب العالمین مالک ارض و سماء کی ذات کے لیے خاص، اور بے شمار درود و سلام ہادی دو جہان رحمت للعالمین نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ جب بھی ایک انسان اپنی فکر کو مرتکز کرتا ہے اور اس کا فوکس اس قرآن مجید پر ہو جائے تو ایک چیز یا جس نتیجے کو وہ آسانی کے ساتھ اخذ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن ایک عظیم اور گہری تاثیر رکھتا ہے۔ قرآن مجید کے فضائل، شان و عظمت، مقام و مرتبہ، اس کے اوپر انتہا درجہ کے اور کثیر دلائل شریعت اسلامیہ میں موجود ہیں، اور یہ کتاب کتنی عظیم کتاب ہے۔ اور اس کتاب کو بھیجنے والے نے جتنا اس کتاب کے متعلق معلومات فراہم کر دی اس سے زیادہ نہ اس کی کوئی عظمت کو بیان کر سکتا ہے اور نہ اس سے زیادہ اس کی عظمت کوئی بیان کرنے کے قابل ہے۔ اور اس کتاب کی تاثیر بے شمار مقامات پر اور مختلف انداز میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ قرآن مجید کے کیا کہنے، کیا عظمت ہے، کیا شان و مرتبہ کہ اس کتاب کے ساتھ چمٹنے والا بھی وہ بھی عظمتوں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر اس مہینے کے ساتھ اس قرآن کے ساتھ مہینہ جڑ گیا تو رب کریم نے ان الفاظ میں اس مہینے کو یاد کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ قرآن، اس قرآن کی برکت سے اس مہینے کو بھی ہم نے چار چاند لگا دی۔
اس قرآن کے ساتھ اس مہینے کے جڑنے کی وجہ سے اس کو وہ عظمت عطا کر دی کہ اس مہینے میں جینے والا انسان اگر وہ اس مہینے کی عظمتوں کو سمجھ کے اپنی زندگی کو سنبھال کے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو برگزیدہ کر کے جنت کا مہمان نہ بن سکا تو وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہے، کہا میرے صحابہ منبر لایا جائے، صحابہ منبر لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر پہلے بھی براجمان ہوتے، زیارت صحابہ کرتے اور اس زیارت سے فیض یاب ہوتے۔ آج بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج منبر پر براجمان ہو رہے ہیں، لیکن انداز ذرا مختلف ہے۔ پہلی سیڑھی پہ پاؤں آیا، مبارک پاؤں منبر کی پہلی سیڑھی پر رکھا تو کہا آمین، دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو کہا آمین۔ صحابہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں کیے جا رہے اور حیران ہوئے جا رہے اور ایک ان کے اندر تشویش بڑھتی جا رہی۔ تیسری سیڑھی کے اوپر پاؤں رکھا تو کہا آمین۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم نے آپ کو دیکھا آپ منبر پر پہلے بھی براجمان ہوتے رہے، ہم زیارتیں بھی کرتے رہے، ہم زیارت سے بھی ثواب حاصل کرتے رہے، لیکن یہ انداز پہلے نہیں ہم نے دیکھا۔ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مہینہ اس رمضان، یہ رمضان کا مہینہ اس قرآن کے ساتھ جڑا تو اللہ رب العزت نے عظمتوں سے نواز دیا اور فرمایا جس وقت میں پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے۔ یہاں ایک بات بھی سمجھ لیجئے، جس طرح قرآن وہی جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے رہے، اسی طرح وہی حدیث کی صورت میں بھی جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے رہے۔ آج یہ معاشرہ، اس کی آلودگیاں، اس کے گندے نالے، آج وہ اس امت کو اپنے اندر گھسیڑنے کی زبردستی وہ کوشش کیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں وحی، جس وحی کو قرآن جس وحی کو جب تک حدیث کو نہ مانا جائے قرآن نہیں مانا جا سکتا۔ یاد رکھیے یہ قرآن مجھے اور آپ کو کس نے بتلا دیا؟ یہ قرآن ہے، یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، مطلب حدیث نے ہمیں بتلایا کہ یہ قرآن ہے۔ اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو کوئی دنیا میں ایسی چیز نہ تھی کہ جس کی اتھینٹیسٹی سے ہم یہ پہچان پاتے کہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باور کروایا کہ یہ قرآن ہے۔ تو آج جو کوشش کی جاتی ہے شکوک و شبہات کے ذریعے سے کہ آج اس قرآن کے ساتھ سنت کی ضرورت نہیں، یاد رکھیے جب سنت کو نہ ملایا جائے تو پھر یہ قرآن بھی نہیں رہتا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی اس وقت تک اپنی زبان کو جنبش نہیں دیتا جب تک ہم آسمان سے وحی نہیں نازل فرما دیتے۔ اس کا مطلب جس طرح وہی قرآن مجید کی صورت میں جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے رہے، اسی طرح حدیث بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے، جس طرح کہ اس حدیث میں بالکل دو ٹوک طریقے کے ساتھ واضح ہے۔ فرمایا جس وقت میں نے پہلا پاؤں منبر کی سیڑھی پر رکھا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف فرما تھے اور انہوں نے کہا جس آدمی نے اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پایا
اور وہ اس میں اللہ کی عبادت کر کے اللہ کی قربتوں کو تلاش کر کے وہ جنت کا مہمان نہ بن پایا، فرمایا وہ تباہ و برباد ہو گیا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر مہر ثبت کر دی کہ وہ بدبخت کا انجام ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور اس مہینے کے ساتھ اگر کسی انسان کا تعلق جڑ جائے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، اس قرآن کے ساتھ جس کا تعلق جڑ گیا وہ اس قرآن کو سیکھنے کے ساتھ یا سکھانے کے ساتھ منسلک ہو گیا، میں محمد رسول اللہ کہتا ہوں کہ وہ سب سے بہترین انسان اگر اس سطح ارض پر، اس زمین کی سطح پر اگر کوئی انسان دیکھنا چاہتے ہو، سب سے بہترین تو وہ انسان۔ اور اس مہینے اور اس قرآن کے ساتھ اگر کوئی امت جڑ جائے تو قرآن اس کو ان الفاظ میں یاد کرتا ہے، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ یہ قرآن کا اعزاز، قرآن کے ساتھ جو بھی جڑتا گیا اللہ اس کو عظمتوں سے نوازتا چلا جاتا ہے۔ ایک حافظ جس کے ساتھ جڑتا ہے اس کی اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی تاج پوشیاں ہو رہی ہیں، اس کے والدین کے لیے اس کی تاج پوشیاں ہو رہی ہیں۔ اور اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ہوگا، جو ایک اس قرآن کے ساتھ جڑنے والا، اس نے اپنے آپ کے شب و روز، اپنی اوقات، اپنی صلاحیتیں اس قرآن کے اوپر لگا دی، اس نے اس قرآن کو یاد کر لیا، کل قیامت کا دن ہوگا، اس کو حکم ہوگا اقرا، آپ پڑھتے جائیے، اپنی منازل طے کرتے جائیے، اور جس جگہ پر آپ کی آخری آیت ہوگی وہاں آپ کی منزل ہوگی۔ تو قرآن مجید میں کتنی آیات ہیں؟ تو اس کا مطلب قرآن مجید کے ساتھ جڑنے والا باقی لوگوں سے اس قدر منازل میں اوپر ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے اس مہینے اس قرآن مجید کی عظمت کو بیان کچھ اس طریقے سے بھی کیا، فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ۔ اللہ رب العزت نے ستاروں کی قسم اٹھائی اور فرمایا کہ اگر تم جانو تو یہ بہت بڑی قسم میں نے اٹھائی ہے۔ جس قسم کو خود رب کریم کہہ رہا ہو کہ یہ بہت بڑی قسم ہے، وہ کیسی بڑی قسم ہوگی؟ اور فرمایا اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ قرآن کریم ہے جو ہم نے آسمان سے نازل کیا، یہ قرآن ہے بڑی عظمتوں والا، اس کو کرم کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ فی کتاب مکنون، اس کی بڑی حفاظتیں ہوئی ہیں۔ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی کتاب غیر محفوظ ہو تو اس کو کوئی پڑھنا بھی نہیں چاہتا، جس کی طبع محفوظ نہ ہو، ہر آدمی اس میں اپنی طرف سے لکھنا شروع کر دے، کوئی بھی کتاب اس میں جو چاہے وہ لکھتا چلا جائے تو اس کتاب کو ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کتاب کی ہم نے حفاظتیں کی ہیں، یہ چھپا کے رکھی ہوئی کتاب۔ اور یہ قرآن مجید فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو چھونے والے بڑے پاک باز فرشتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کے ساتھ طہارت کا ایک گہرا تعلق، بڑی پاک، جس طرح اس کو مختلف علائشوں سے پاک رکھا گیا، اسی طرح اس کو پکڑنے والا بھی وہ طہارت کی حالت میں ہونا ضروری ہے۔ اور فرمایا تنزیل من رب العالمین، اس کا نزول اللہ رب العزت کی طرف سے ہوا۔ اللہ رب العزت اس کی حفاظت کو باور کروا رہے ہیں کہ یہ کتاب بڑی باحفاظت طریقے کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی۔
یہ قرآن یہ انسان کو دیتا کیا ہے؟ کتاب آج ہر گھر میں، میرے گھر میں بھی کتنے قرآن مجید پڑھے ہیں، یہ مساجد بھری پڑی ہے، ہمارے گھروں میں ہر گھر میں یہ قرآن مجید پڑھا ہے، لیکن یہ کتاب اصل میں تھی کیا وہ ہم نہ سمجھ سکے، جس کی وجہ سے آج ہمارا ہر قدم اٹھنے والا وہ ہمیں پستیوں کی طرف دھکیلے جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس کتاب کے اندر اتنی قوت ہے، اگر ہم اس کو اتنے بڑے بڑے پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو اللہ کے خوف سے وہ گر کے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ اصل میں اللہ رب العزت جو اشارہ کرنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے کہ انسان کا دل اس کتاب کے ساتھ جڑنا چاہیے، انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی خشیت وہ آنی چاہیے۔ جب انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی خشیت آتی ہے تو پھر انسان کا رستہ متعین ہو جاتا ہے، پھر انسان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے مجھے کس راستے پر چلنا ہے، میرے لیے صراط مستقیم اللہ رب العزت نے اس کی حد بندیاں کیا رکھی ہیں۔ جب تک انسان دل کے ساتھ اس کتاب کے ساتھ جڑتا نہیں ہے وہ اس کتاب سے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ دیکھیں دنیا میں کیا طریقہ ہے کہ ہم نے کوئی بھی پروگرام رکھا اس میں دعوت عام ہوتی ہے، جی حضرت آپ بھی تشریف لائیے گا، جی جناب آپ بھی تشریف لائیے گا ہمارے پروگرام میں، ہمیں باعث مسرت ہے آپ کا آنا، ہمیں خوشی ہوگی آپ کے آنے کی، ہر انسان کو دعوت عام دی جاتی ہے، لیکن اس میں جو بیان ہوتا ہے کیا سب آنے والے اس سے برابر فیض یاب ہو کے جا رہے ہوتے ہیں؟ کتنے لوگ وہ اپنے اغراض و مقاصد کے لیے وہ آئے ہوں گے، کتنے لوگ وہ صرف ایک طمع کھانے کا لے کے آئے ہوتے ہیں، اور کتنے لوگ وہ صرف اپنا ایک دل بہلانے کے لیے ان کو شوق ہوتا ہے کوئی تماشا دیکھنے کا، وہ اپنا تماشا وہ دل کو بہلانے کے لیے آتے ہیں۔ گو کہ یہ بڑی عظیم مجلس ہوا کرتی ہے، اس میں کوئی بھی بیٹھنے والا وہ شقی اور بدبخت نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ اس پہاڑ کو اگر ہم اتنے بڑے بڑے پہاڑوں پر اس قرآن کو نازل کر دیتے تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے گر جاتے، مطلب کیا کہ یہ خشیت ان کے اوپر بھی طاری ہو جاتی۔ اس کا مطلب قرآن آپ کو دیتا کیا ہے؟ آپ کے دل کی زمین کو نرم کرتا ہے۔ ہم جہاں دیکھتے ہیں ایک انسان وہ بیج بونا چاہتا ہے، وہ فصل اگانا چاہتا ہے، اس کے لیے کیا ہے وہ پہلے زمین کو نرم کرتا ہے، اس قابل بناتا ہے کہ اس کے اندر وہ بیج چلا جائے۔ اگر وہ ایک چٹیل میدان کے اوپر بیج کو پھینک دیا جائے، آپ سب سمجھدار ہیں کیا فصل اگ جائے گی؟ ایک چٹیل میدان کے اوپر بیج پھینک دیا جائے تو فصل اگ جائے گی؟ اس کے لیے کیا ہے؟ پہلے اس زمین کو نرم کیا جاتا ہے اور نرم کر کے اس قابل بنایا جاتا ہے کہ اس کے اندر بیج پھینکا جائے، اور جتنا اچھا بیج اس کے اندر پھینکا جائے گا اتنی ہی اس کی پیداوار وہ اچھی ہو دے گی۔ اور جس قدر بے توجہی کے ساتھ بیج پھینک دیا پھر کوئی اس نے دیکھا ہی نہیں، سال کے بعد آکے کہے کہ وہ فصل کاٹ لے گا۔ اللہ رب العزت نے جب اس کتاب کی بنیاد رکھی اس وقت فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت کس کو دے گی؟ جو متقین ہوں گے۔ جی آپ نے بڑی دفعہ سنا ہوگا متقین کیا ہے؟ متقی کیا ہے؟ قرآن مجید میں بار بار اس کا تذکرہ آتا ہے۔ شاید میں ایسے انداز بھی آپ کے ذہن میں یہ اچھے طریقے کے ساتھ یہ بٹھانا چاہتا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے تقوی اصل کے اندر ہے کیا۔ ہم نے بار بار جب درس ہوتے ہیں رمضان کے تو بار بار ہم تقوی کا تذکرہ سنتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا تقوی ہے کیا۔
فَمَا هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ کتاب ہر ایک کے لیے ہدایت نہیں، ہاں ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے صرف متقی لوگ ہوں گے۔ وہ متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جنہوں نے 3 چیزوں کو سنوارا ہوگا وہ متقی ہے۔ جس بندے کی یاد رکھیے قرآن ان 3 چیزوں کے اوپر ہمیشہ ڈسکس کرتا ہے، اور یہی 3 چیزیں کسی بھی قوم کی تہذیب ہوتی ہے، اور یہی 3 چیزیں کسی بھی قوم کے چلنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ کسی بھی قوم اگر سدھر سکتی وہ انہی 3 چیزوں سے سدھر سکتی ہے، اور یاد رکھیے یہی 3 چیزیں ضروری ہیں، اور قرآن نے بنیاد باندھتے ہوئے ان 3 چیزوں کو ڈسکس کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ الذین یؤمنون بالغیب، جس آدمی نے اپنے نظریات درست نہیں کیے، جس طرح رب کریم نے اس کو ارشاد فرمایا تھا، اور جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نظریات کو درست کیا تھا، اگر اس نے اپنے نظریات کو عین اسی طرح نہیں ڈھالا، اس نے اپنے نظریات کو درست نہیں کیا، یاد رکھیے اس قرآن کے ساتھ وہ اپنی 100 سال زندگی گزار کے بھی جس دن وہ پہلے جس سٹیپ پر کھڑا تھا آخری دن بھی اسی سٹیپ پر کھڑا ہوگا، اور وہ جب اس دنیا سے جا رہا ہوگا تو یہ دعوے کر کے جا رہا ہوگا کہ میں جاہل کا جاہل مر رہا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں 60 70 80 90 سال زندگی گزار کے آپ اس کے ساتھ جب بھی علمی بات نہیں، جی میں عالم نہیں ہے، کون ہے؟ کون؟ میں امت محمدیہ کا فرد، ساری امت کا ٹھیکہ میرے اوپر، میرے ایمان میں جو کچھ مرضی کر دوں میرے ایمان میں ذرا کمی نہیں آتی۔ دعویٰ اس کا یہی ہے کہ میں مسلمان، میں امت محمدیہ کا فرد، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی۔ لیکن کیا ہے؟ اپنے نظریات کو اللہ کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈھالنے کے لیے ذرا بھی تیار نہیں۔ یاد رکھیے یہ قرآن سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا پاتا، اور اس کی بنیاد اللہ رب العزت نے سب سے پہلا عقیدہ جو بیان کیا، الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان۔ وجہ کیا تھی؟ سارے ایمان تو بہت زیادہ تھے، غیب کو کیوں ڈسکس کیا؟ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ کتنے لوگ پڑھے لکھے بیٹھے، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میری بات کو سمجھنے کے لیے وہ تیار بھی ہوں گے اور اپنے آپ کو تیار رکھیں گے۔ انشاءاللہ بات آسان ہے، آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ الذین یؤمنون بالغیب، جب بھی حملہ ہونا تھا آپ کے علم غیب پر ہونا تھا۔ جاؤ اٹھا کے دیکھ لو آپ کے عقیدے پر جتنے حملے ہوئے آپ کے علم غیب پر ہوئے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے بنیادی عقیدہ علم غیب کا بیان کیا، اور سارے باقی عقائد اس علم غیب کے تحت۔ قرآن مجید میں رب کریم کا اسلوب کیا ہے؟ اہم بات جو بڑی بات ہوتی ہے اس کو پہلے ڈسکس کر دیا جاتا ہے، اور باقی ساری چھوٹی چیزیں وہ لائن میں اس کے پیچھے آ جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے آگے جہاں مال کا تذکرہ کیا اور نماز کا تذکرہ کیا، اور باقی ساری بدنی عبادات اس کے تحت آ گئی، اور علم غیب اللہ رب العزت نے یہاں پر جتنے بھی عقلی علوم تھے ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ جاؤ اٹھا کے دیکھ لو، آپ کی سائنس علم غیب کو نہیں مانتی، آپ کے جتنے عقلی علوم ہیں وہ غیب کو نہیں مانتے، وہ اللہ رب العزت پہ وہ آکے مختلف اعتراضات ہیں ان کے، جنت اور جہنم کو نہیں مانتے، اور آپ کا زیادہ تر عقیدہ
وہ غیب پر ہے۔ اور جنت آپ نے دیکھی؟ دیکھی؟ جہنم دیکھی؟ نہیں دیکھی، لیکن وہ اللہ رب العزت نے جب کہہ دیا ہمارا ایمان ہمیں یہاں تک لے کے آتا، ہم اس کی تصدیق کرتے۔ اور صحابہ نے کہا، صحابہ نے تصدیق کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے متعلق بتلا دیا، تو ساتھ ہی سارے صحابہ نے اس کو منوان تسلیم کر لیا۔ اب ہر چیز یہ دعویٰ غلط ہے کہ جو چیز دیکھی نہیں جاتی اس کو ماننا نہیں۔ جی آپ کے درد ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہو؟ کیوں جی؟ آپ کے سر میں درد ہو جائے آپ کو نظر آتی؟ تو یہ نظریہ غلط ہے کہ جو چیز دیکھی نہیں جا سکتی وہ ہوتی نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنی بنیاد یہاں پر رکھی کہ جو علم غیب پر ایمان نہیں لاتا، یاد رکھیے اس کا کوئی بھی اس کا عقیدہ درست نہیں ہونے پائے گا۔ باتیں کڑوی ہوں گی لیکن سمجھنے والی باتیں ہیں، اور جب یہ ذہن میں بیٹھ جائے یہ اسلام پیارے نبی بلکہ اللہ رب العزت نے اپنی بنیاد اس سے بھی پیچھے ذرا اور انداز میں باندھی، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ دنیا کا نظام ہے، ہم سب پڑھتے ہیں، کالجز میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، مدارس میں پڑھتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جو ہم نے بنانا ہے، ایک انجینئر بنانا ہے، ہم نے ایک ڈاکٹر بنانا ہے، ہمارے لیے اس کی تھیوری ہے جو ہم اس کو پڑھاتے ہیں، اس کے لیے کہ ہم سلیبس نصاب متعین کرتے ہیں اور اسی پر اس کو بنایا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک ڈاکٹر کو آپ نے پڑھایا ڈاکٹر ہو اور وہ انجینئر بن کے کھڑا ہو گیا ہوتا ہے؟ یا آپ نے ایک بندے کو انجینئرنگ پڑھائی اور وہ MBBS بن کے آ گیا وہ آپ کے سامنے۔ مطلب جو تھیوری پڑھائی جائے گی وہی کچھ آگے اس کا نتیجہ وہی نکلے گا۔ اور قرآن مجید جب اللہ رب العزت نے ایک انسان کو ایک انسان بنانا تھا، اس کے لیے جو نصاب متعین کیا وہ اس کو انسان بنائے گا۔ جب وہ اس نصاب سے ہٹ جائے گا تو اس کا مطلب وہ انسان نہیں رہا۔ آج ہم سب کچھ بن گئے، ہم ڈاکٹر بن گئے، ہم انجینئر بن گئے، ہم نے معاشرے میں بڑے بڑے لوگ پیدا کر دیے، انسان نہیں پیدا کیا۔ آپ مانیے گا جب ہم نے مسلمان نہیں بنایا، ہم نے ڈاکٹر بنا دیا، وہ ڈاکٹر آ کے بیٹھ جائے گا، وہ آپ کا خون بھی چوسے گا، آپ کی عزت بھی چوسے گا، اور آپ کی غیرت اور سب کچھ وہ ہڑپ کر کے وہ بیٹھا نہیں ہو رہا۔ آپ دیکھیے سارے آپ نے ہاسپٹل اٹھا کے دیکھ لیجیے، وجہ کیا تھی؟ سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری جتنی بھی ریکوائرمنٹ تھی اس کو پورا کیا، معاشرے کی ساری ریکوائرمنٹ پوری کی، لیکن سب سے پہلے ہر انسان کو انسان بنایا۔ آج وہ انسان نہیں بن رہا، باقی ہم نے سب کچھ بنا دیا، ہم نے ڈاکٹر بنا دیا، ہم نے انجینئر بنا دیا، ہم نے طرح طرح کے لوگ پیدا کر دیے، لیکن انسان نہیں پیدا کیا۔ اس کا نقصان کیا؟ آج وہ ہمارے اسی معاشرے کو کھائے جا رہے ہیں۔ معذرت کے ساتھ میری بات کا غصہ نہ کیجئے گا، لیکن یہ حقیقتیں ہیں جن کی وجہ سے آج ہم من حیث الامہ پوری امت ہم پستی کی طرف جا رہی ہیں۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انسان بنایا۔ جب انسان بنتا ہے پھر معاشرہ ترقی کرتا ہے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انسانیت سکھلا دی پھر وہ سب کچھ تھے اور پوری دنیا پر وہ چھاتے چلے گئے۔ ان کا قدم جس سائٹ پہ اٹھتا تھا وہ ترقیوں کی طرف تھا۔ آج ہمارا قدم جو بھی اٹھتا ہے اللہ معاف کرے، ہر بندے کے سامنے ہے کہ ہمارے آگے کیا کھلتا جا رہا ہے۔ اور دوسری چیز یہ قرآن جب بھی اس کے اوپر غور و فکر کیا جائے گا آپ کو زندگی دے گا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید المعلا ایک صحابی ہیں ان کو بلایا
بھی بات سنیے، وہ اپنی نماز پڑھ رہے تھے، نفل نماز. تو نبی کا ادب کیا ہے؟ اگر ایک آدمی نفل نماز پڑھ رہا ہو، نبی بلائے، اس کو نفل چھوڑ کے نبی کی بات کو سننا ضروری ہے، کیونکہ نبی کی بات کا سننا وہ فرض ہے اور وہ نفل. اسی طرح والدین کی اطاعت فرض ہے. اگر ایک آدمی وہ نفل نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے والدین میں سے کسی نے اس کو بلایا، وہ نفل چھوڑ کے ان کی بات سنے گا. تو ابو سعید معلّہ وہ نماز پڑھتے رہے، اور جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے کہا جی حضرت اللہ کے رسول آپ نے مجھے بلایا تھا، میں آ گیا. کیا ابو سعید کیا تو نے قرآن مجید کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ جی اللہ کے رسول کون سی آیت؟ فرمایا اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. کہ یہ آیت نہیں تم نے پڑھی کہ جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے، کس لیے؟ وہ تمہیں زندگی دینا چاہتے ہیں. جو بھی اللہ اور اس کا رسول تمہیں دے گا وہ تمہیں زندگی دے گا. تو تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ اس کا مطلب قرآن اور اس کے بعد جو چیز بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کو زندگی دے رہے ہیں. وہ زندگی کیا ہے ذرا دیکھیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ قرآن کیا. آج مجھے دیکھنا ہوگا میں نے زندگی اپنی لی سے، میری زندگی کا کوئی لمحہ میرا زندگی کا اس کے مطابق گزر رہا ہے، یا کہ میری اپنی منمانیاں اور اپنی خواہشات کے اوپر میں چل کے اپنی زندگی کو گزارتا چلا جا رہا ہوں. اور جس وقت ابو سعید معلّہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں قرآن کی سب سے بڑی صورت بتلاؤں گا. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اور اس کا رسول کیا تمہیں دے رہا ہے؟ زندگی دے رہا ہے. اور زندگی کیا؟ قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت بتلاؤں گا. یاد رکھیے احباب، یہاں پر دو چیزیں اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے. جب تک قرآن کی عظمت میرے اور آپ کے ذہن میں نہیں بیٹھتی، یہ قرآن آپ کو فائدہ نہیں دے گا. اور دوسری بات استجابت للہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی بات کا ماننا. جس طرح اللہ کہے اور جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، اسی طرح اپنی زندگی کو بنانا، اسی طرح اپنی زندگی کو ڈھالنا، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا. اس بات کے لیے جب تک انسان تیار نہیں کرتا کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتا. حالانکہ ان کی نیت نیک تھی، وہ نفل پڑھ رہے تھے، اللہ کے سامنے عبادت کر رہے تھے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں انسان بڑی سے بڑی عبادت بھی کر لے. یاد رکھیے عمل انسان کی نجات کا ذریعہ نہیں. احباب یاد کہیں بھی قرآن مجید میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کہیں عمل کا تقاضا نہیں کیا. یہ ہمارے ذہنوں میں غلط فہمی جس کی وجہ سے اکثر اعمال ہمارے ضائع ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہم اعمال کرتے، عمل کا تقاضا نہیں ہے آپ سے. عمل آپ کی نجات کا ذریعہ نہیں. عمل آپ کو جہنم میں لے جائے گا. آپ کہیں گے یہ آپ نے عجیب بات کہہ دی، میں اللہ کا قرآن آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. لوگ عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے. کتنے بڑے عمل ہوں گے جی؟ کتنے بڑے عمل ہوں گے؟ ایک عمل کر کر کے تھک چکا ہو کتنا بڑا عمل ہوگا؟ پہاڑوں جیسے عمل انسان لے کے آئے گا، لیکن ایک ذرے کے برابر ان کا اللہ کے ہاں ویلیو نہیں، اس کا وزن نہیں ہے. اس کے عمل کیے کا کیا فائدہ؟ آپ کی صلاحیت ہے، آپ کا وقت، آپ کا سب کچھ، آپ کا مال، ہر چیز ضائع ہو گئی. تقاضا نہیں تھا آپ سے، عمل کا تقاضا بالکل بھی نہیں ہے. آپ سے تقاضا عمل صالح کا ہے. پورا قرآن اٹھائیے،
پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھائیے، آپ سے جب بھی تقاضا وہ عمل صالح کا ہے۔ عمل صالح کب ہوتا ہے کہ وہ عمل خالص اللہ رب العزت کے لیے ہو، وہ عمل عین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اور اگر اس طرح وہ عمل ہے، چاہے وہ تھوڑا سا چھوٹا سا عمل ہے، وہ آپ کی نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر بہت بڑا عمل ہے لیکن آپ نے اس میں دیکھا نہیں، وہ اللہ کے لیے آپ کا عمل نہیں، وہ ریاکاری اس میں آ گئی، بڑے سے بڑے عمل وہ آپ کو جہنم میں لے کے جائیں گے۔ بلکہ جہنم میں کیا، میں آپ کو ایک حدیث بتلاتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ عمل نجات کا ذریعہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کو 3 لوگوں سے بھڑکایا جائے گا۔ وہ 3 لوگ کون ہوں گے؟ اسلام کے چوٹی کے عمال ہیں، تینوں عمل چوٹی کے عمل کر کے آئے ہوں گے۔ پہلا کون ہے؟ شہید۔ آپ حیران ہوں گے، شہید کے لیے تو اتنے درجات ہیں، اس کے لیے تو اللہ رب العزت نے فضائل کی لائنیں لگا دی۔ اس کا تو ابھی خون زمین پر نہیں گرتا، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کو اس کی جنت اس دنیا میں دکھا دی جاتی۔ آپ کہیں گے شہید کتنا بڑا عمل ہے؟ اتنا بڑا عمل اسلام میں نہیں۔ سب سے بڑا عمل جو انسان اپنا مال اور اپنی جان اللہ کے راستے میں گیا اور اس میں سے کسی بھی چیز کے ساتھ واپس نہیں لوٹا، یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ اتنا بڑا عمل کر کے کہاں جا رہا ہے؟ جی کہاں جا رہا ہے؟ جہنم۔ جہنم میں نہیں جا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کو اس کے ساتھ بھڑکایا جائے گا۔ اس سے اوپر کی بات ہے یہ، جہنم میں جانا اور ہے، جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ اور دوسرا کون ہے؟ فرمایا وہ عالم بڑی تقریریں کرتا تھا، وہ قاری صاحب بڑی عمدہ آواز تھی، لیکن مقصد کیا تھا؟ لوگ کہیں واہ واہ۔ کتنا بڑا عمل ہے؟ قرآن کا حافظ اللہ رب العزت کہتے ہیں وہ جو معزز ترین فرشتے ان کے ساتھ ہوگا، وہ قیامت کو اس کے والد کے سر پہ تاج رکھا جائے گا۔ کیا ہو گیا؟ یہ جہنم میں کیوں جا رہا ہے؟ یہ واز بڑے بڑے لمبے چوڑے واز کرنے والا یہ جہنم میں کیوں جا رہا ہے؟ کتنے بڑے عمل ہیں، ساری زندگی اس نے اللہ کی طرف بلانے پہ لگا دی، جا کہاں رہا ہے؟ جہنم۔ اور تیسرا وہ بندہ کہ جو غنی ہے، بڑا مالدار، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا، اور لوگ کہتے تھے کیسا سخی ہے، اس نے تو کوئی غریب نہیں رہنے دیا۔ کہاں جا رہا؟ جہنم میں۔ جہنم میں نہیں جا رہا، جہنم کو بھڑکایا جا رہا۔ وجہ کیا تھی؟ عمل کیے تھے، لیکن عمل وہ خالص اللہ رب العزت کے لیے نہیں تھا۔ وہ عمل بہت بڑے عمل تھے لیکن اللہ کے لیے نہیں تھے، اور اس وجہ سے کیا اللہ رب العزت کہیں گے کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس لیے نہیں کیا تھا، تو نے دنیا میں کیا تھا، تیری واہ واہ ہو جائے، وہ تجھے دنیا میں کہہ دیا گیا، وہ تجھے دنیا میں کہہ دیا گیا، آج میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور فرشتوں کو حکم ہوگا، یہ چاہتا تھا اس کا چہرہ بن جائے، لوگ کہیں یہ کتنا بڑا عالم، یہ کتنا بڑا قاری، یہ کتنا بڑا سخی، اس نے شہادت، اس نے ایسے ایسے جوہر دکھائے۔ میدان جہاد کا یہ عظیم شاہکار تھا، اٹھا کے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اور اتنے بڑے بڑے عمل اگر اللہ کے لیے نہ ہوں، میرا بھائی یاد رکھیے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اور دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عمل کرتا ہے اور عمل اس پر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں، وہ اللہ کے ہاں عمل قابل قبول نہیں۔ اس کے کرنے والا بھی مردود ہے، وہ عمل بھی مردود ہے۔ اور ہم عمل کر رہے ہیں، عمل صالح نہیں کر رہے۔
عمل صالح نجات کا ذریعہ ہے، چھوٹا سا عمل ہو عمل صالح وہ نجات کا ذریعہ ہے، بڑے بڑے اعمال ہوں لیکن وہ عمل صالح نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں، اور خالص اللہ کے لیے نہیں، وہ عمل اللہ کے قابل قبول۔ اور یاد رکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو عظمت عطا کی، اس میں سے ایک عظمت اگر ہمارے ذہن میں وہ بیٹھ جائے، یاد رکھیے ہماری زندگی سمجھ جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ ایک راستہ ہے قیامت تک اللہ تک پہنچنے کا صرف ایک راستہ ہے۔ ہم جو ڈگمگا رہے ہیں نا، اللہ رب العزت میں جو بات کر رہا تھا وہ کیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ رب العزت نے کیوں کہا یہ کتاب ہے، اس میں شک نہیں؟ کیوں جی اللہ کی بات جھوٹ ہوتی؟ نعوذ باللہ ہو سکتی، تصور بھی ہو سکتا، لیکن اللہ کہہ رہا اس میں شک نہیں۔ وہ کیا وجہ ہے؟ جی وہ کیا وجہ ہے؟ شک نہیں۔ یہ تو اللہ رب العزت کو کہنا نہیں چاہیے تھا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ یہ قرآن کے پہلی الفاظ یاد رکھیے آپ کی بنیاد کو درست کرتے ہیں، اور کبھی ہم نے اس کے اوپر غور و فکر نہیں کیا، اور ہم قرآن مجید کو اگر پڑھتے بھی ہیں سرسری پڑھتے ہیں۔ لا ریب فیہ، جب تک کسی انسان کے اندر شکوک و شبہات ہوں ایمان داخل نہیں ہوتا۔ ایمان کیا ہے؟ ٹھوس یقین کا نام ہے ایمان۔ اللہ رب العزت نے جو فرمایا لا ریب فیہ، یہ ہمارے لیے کہا، ہمارے لیے اپنی کتاب کا نہیں کہا کہ اس کتاب میں شک نہیں، بلکہ یہ کہا کہ جو بندہ شکوک و شبہات میں پڑا رہتا ہے، اور اس وقت سب سے بڑا جو امت مسلمہ پر حملہ وہ یہ ہے کہ اس کو شکوک و شبہات میں دھکیلا جا رہا ہے، اور ہم سب اس کی نظر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ جتنے فرقے ہمارے سامنے نظر آتے ہیں یہ ساری اسی کی بنیاد ہے۔ جو اللہ رب العزت نے کہا نا لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک نہیں اور شک کی گنجائش نہیں، وہ ہمارے لیے کہا کہ اگر تیرے اندر شکوک و شبہات، یہ سارے جتنے بھی فرقے بنائے جا رہے ہیں وہ یہ کس لیے کہ تیرے اندر شکوک و شبہات رہیں۔ جب تک تیرے اندر شکوک و شبہات رہیں گے تیرے اندر ایمان نہیں داخل ہو سکے گا، جب تک ایمان نہیں داخل ہو سکے گا تو اللہ کی جنت کا مہمان کیسے بنے گا؟ کبھی سوچا؟ اور ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقی تین چیزیں ہیں، یاد رکھیے اگر وہ تین چیزیں سمجھ جائیں تو تقوی آ جاتا، اگر وہ تین چیزیں نہ سمجھ پائیں تو انسان کے اندر تقوی نہیں آیا، اور اگر تقوی آ گیا تو یہ پورے کا پورا قرآن تیری زندگی کا گوشہ گوشہ سنوار کے رکھ دے گا، اور تو کل اللہ کے سامنے تو بھی ہنستا ہوا جائے گا اور تیرا رب بھی تیرے اوپر ہنس دے گا۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے نظریات، جس طرح چھوڑیے فرقوں کو، چھوڑیے کسی کو، صرف ایک راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم نے دیکھنا کیا ہے؟ میرے نظریات کیا اس کے مطابق ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہیں؟ ساری دنیا کے مطابق نہیں۔ اگر اللہ کے رسول کے مطابق ہو گئے تو ہماری زندگی سنور گئی، اگر وہ ساری نظریات لوگوں کے مطابق کر لیے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں، زندگی ضائع ہو گئی۔ اور دوسری چیز الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کر۔ یہ کیا ہے؟ نماز کو قائم کر۔ مطلب کیا ہے کہ انسان، دوسری چیز انسان کا بدن، جب تک انسان اپنے بدن کی قربانی اللہ اور اس کے رسول کے لیے دینے کے لیے تیار نہ ہو جائے اس وقت تک نہ وہ قرآن سے کچھ بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے اور نہ وہ اسلام کو کچھ بھی فائدہ دے سکتا ہے۔ میں بڑی بات نہیں کر رہا، یہ حقیقت ہے۔ آپ دیکھ لیجئے معاشرے میں آپ لوگوں کی عمر چیک کر لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا اتنی عمر گزارنے کے باوجود اسلام سے کچھ فائدہ نہیں اٹھایا اور نہ اسلام کو کچھ فائدہ دیا۔ اور اس میں سب سے بنیادی چیز اللہ رب العزت نے نماز رکھی، اور اگر نماز میں کوتاہی ہے تو کون سے خواب ہم دیکھ رہے ہیں؟
سب سے پہلے دوسری چیز بدن ہے. اگر انسان نے اپنا بدن اور اپنی صلاحیتیں اللہ کے لیے دینے کے لیے ایگری نہیں ہوا, تیار نہیں ہوا, تو یاد رکھیے وہ قرآن کو نہ کچھ فائدہ دے سکتا اور نہ اسلام سے کچھ فائدہ اٹھا سکتا. اور تیسری چیز وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, انسان نے اپنا مال اللہ اور اس کے رسول کے مطابق نہیں نہ کر دیا. یہ تین چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق نہیں کی, اپنے نظریات, اپنا بدن اور اپنا مال. یہی تین چیزیں کسی بھی قوم کی تہذیب ہوتی ہے. کوئی تہذیب اٹھا کے دیکھ لیجئے ان تین چیزوں سے باہر نہیں. تہذیبیں بگڑتی ہیں جب ان تین چیزوں میں بگاڑ آئے گا, تہذیب بگڑ جائے گی. قرآن کیا کرتا ہے؟ ان تین چیزوں کو سنبھالتا ہے. اگر یہ تین چیزیں سمجھ گئی تو آپ کی تہذیب درست ہو گئی. قرآن آپ کی تہذیب کو ڈسکس کرتا ہے. آج اس قرآن کو نکالا جا رہا ہے, آپ کے معاشرے سے نکالا جا رہا ہے, آپ کے سماج سے نکالا جا رہا ہے, آپ کے ازدواجی معاملات سے نکالا جا رہا ہے. آج ہم نہ اپنی ازدواجی معاملات میں اس کو دخل دے رہے ہیں, اور نہ ہمارے معاشرے میں قرآن کے لیے کوئی جگہ ہے, اور نہ ہمارے سماج میں کوئی جگہ ہے. اور ہم دیکھتے ہیں اسلام غالب ہو جائے گا. کیسے؟ مگر کیسے؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق بات کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. احباب گرامی, ایک اعلان ہے اور